الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز علماء اکرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی زندگی میں اور ایک مرتبہ رمضان کا آخری عشرہ دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 سالوں سے ہم یہ جو مسجدوں میں تاخراتوں کی جو رونق ہوتی ہے وہ 2 سالوں سے گم پا رہے تھے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اور اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی بڑی بڑی مہلک بیماریوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ زندگی میں بار بار رمضان کی یہ مبارک ساعتیں دیکھنے کا موقع نصیب فرمائے. معزز حاضرین، کل سورہ لقمان کی تلاوت ہوئی تھی. لقمان، سجدہ، احزاب، ان 3 سورتوں میں جو اہم باتیں ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے کل ہم نے میوزک کے بارے میں کھل کر گفتگو کی تھی کہ یہ میوزک، موسیقی اور گانا بجانا آج ہماری امت مسلمہ کے بعض لوگوں کا کلچر بن گیا ہے. تو ہر نوجوان کو یہ میوزک سے مکمل طور پر دور رہنا چاہیے، اور خصوصاً ماشاءاللہ ہماری اس مسجد میں نوجوان لڑکے لڑکیاں بہت ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں، مسجد کے باہر ہوتے ہیں تو میوزک سے بڑی محبت ہوتی ہے ان کو. یہ ایک شب قدر میں ایک نوجوان نے ماشاءاللہ میوزک سے کیسے توبہ کی، اس سے پہلے بھی واقعہ بتا چکے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس پہلی تاخرات میں کئی نوجوان لڑکے لڑکیاں آئی ہوں گی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے وہ واقعہ میں بیان کروں تو کسی ایک کی زندگی سدھر جائے تو میرے لیے ذخیرہ آخرت ہوگی. اس واقعے کو بتا کے اپنے درس کو آگے بڑھاتے ہیں. مدینے کے ایک مشہور عالم دین ہیں جن کا نام ہے عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ. بہت بڑے عالم دین ہیں. وہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ اور دادا کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہوں. مسجد نبوی جانتے نا جو مدینے میں ہے، وہاں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. راستے میں دیکھتا ہوں تاخرات کا ایک وقت ہے تو کچھ نوجوان کیا کر رہے ہیں، گاڑی کے چاروں دروازے کھلے رکھ کے زور سے گانے چلا رہے ہیں. مدینے میں یہ حال ہو رہا ہے تو ذرا سمجھیے دشمن کہاں کہاں تک پہنچ رہا ہے. دیکھیے تو عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان نوجوانوں کو دیکھا اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ دنیا کے کسی اور کنارے میں ہوتا تو بات الگ تھی. کون سے شہر میں ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں تاخراتوں میں نوجوان گانے سن رہے ہیں، عبادت سے، ذکر سے، توبہ استغفار سے بہت دور ہیں. اور عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ ایسے عالم دین ہیں جو نوجوانوں کی خصوصاً دلوں کی بڑی اچھی تربیت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گاڑی سے اترا اور جا کے ان نوجوانوں سے بڑے پیار بھرے انداز میں، یاد رکھیے نوجوانوں کو پیار بھرے انداز میں بات سمجھ میں آتی ہے، سختی کر تو نہیں مانتے. تو کیا کہ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ وہ گاڑی سے اترے، جا کے ایک جملہ بولے، اے نوجوانوں کی جماعت، یہ آپ کہاں ہیں؟ مدینے میں. دوسرا کیا ہے؟ رمضان، تاخرات ہے. ایسے وقت میں آپ لوگ عبادت کرتے بھی نہیں اور عبادت کرنے والوں کو موقع بھی نہیں دیتے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے شیخ جاؤ سب سے پہلے گانے بند کرو. تو ماشاءاللہ یہ اتنے اچھے انداز سے جب بولے تو جا کے وہ لوگ گانے بند کر دیے. اور اس کے بعد ان میں سے ہر ایک نوجوان کو بلا کر کیا بولے؟ یہ دعا پڑھو شب قدر کی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وہ دعا جا کے یاد دلایا تو وہ نوجوان میں سے کسی کو دعا بھی یاد نہیں. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ عرب کا حل. دیکھیے کیسا کبھی ہوتا ہے. آپ میں سے کچھ نوجوان ہوں گے جن کو یاد نہیں ہوں گے، پڑھتے تو پڑھتے ہوں گے. یہ دعا زندگی میں کتنے مرتبہ ہی ہمیں پڑھنا چاہیے. تو شیخ عبدالرزاق البدر کیا بولے؟ ہر جوان کو 10 مرتبہ بولو تمہیں. پڑھائے ہر ایک نوجوان کو 10 مرتبہ پڑھائے. 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد ان کو بولے پھر پڑھو. جب تک یاد نہیں ہوئی سارے جوانوں کو دعا سکھا کر ہی ہٹے. ماشاءاللہ. تو
تو کیا بولتے ہیں یہ منظر تھا، ایک منظر، یہ دعا کر کے میں اپنے حرم چلا گیا، جا کے وہاں میں نے ان نوجوانوں کی ہدایت کے لیے دعا بھی فرمائی۔ دیکھو علماء ہدایت کا کام کرتے ہیں، کہاں کوشش ہوتی ہے وہاں دعا بھی ان کے لیے کرنا چاہیے۔ شیخ کیا بولتے معلوم، 5-6 سال کے بعد ایک جگہ درس دینے گیا، یہ دیکھیے یہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ایک بگڑے ہوئے اور یہ میوزک پسند کرنے والے نوجوانوں کے زندگی ویسے بدلتے تھے۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں کئی سالوں کے بعد ایک جگہ میں درس دینے گیا تو ایک نوجوان آتا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، اور جو مسجد کا امام ہے وہ آ کر سلام کر کے شیخ کے بازو بیٹھ کر پوچھتا ہے شیخ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو شیخ کے لاکھوں کروڑوں شاگرد ہیں سارے دنیا میں، تو شیخ نے کہا میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ تو کیا بولتا وہ یہ ٹرننگ پوائنٹ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں یہ واقعے کا یہ پوائنٹ اگر نوجوان سن لیا نا کبھی زندگی میں جو ہے وہ میوزک کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ وہ کیا بولتا ہے شیخ میں ان نوجوانوں میں سے ہوں جو گاڑی میں گانے ڈالے تھے تاخرات میں، اور آپ نے مجھے یہ دعا سکھائی، کون سی دعا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا نے میری زندگی بدلی تو آج میں مسجد کا امام بن گیا ہوں ماشاءاللہ۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے یہ دعا آپ کے زندگی کو بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ آپ اس کے معنی مفہوم کو سمجھ کر اپنے دل میں تبدیلی مکمل طور پر پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے امت مسلمہ کے زندگی کو بدلے، اور خصوصاً نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اپنے میوزک سے، گانوں سے اور میوزک وغیرہ سے توبہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، اب لقمان علیہ السلام یہ جو ہے بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بڑی اچھی نصیحت کی تھی، اور یہاں بھی ماشاءاللہ کتنے والدین ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، یہاں مائیں بھی ہیں، ان کے بیٹیاں بھی ہیں۔ میں نے مناسب سمجھا اولاد کی تربیت کے واسطے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جس انداز سے تربیت کی، اگر ہم یہ حکیمانہ اسلوب اپنے بچوں کی تربیت میں اپناتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے، ہمارے بچے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنیں گے انشاءاللہ، اور ان کی ہم تربیت کرنے میں کامیاب بھی ہوں گے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو حکمت و دانائی دی تھی۔ حکمت کا مطلب کیا بولے تو یہ کام کیے تو اس کا اچھا نتیجہ نکلتا، اور سامنے والا مکمل طور پر اچھے انداز سے اس کو سمجھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان کو حکمت دی تھی، وہ اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں۔ دیکھا وہ یعظ، وہ اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں۔ دیکھیے نصیحت کرنے میں طریقہ جو ہوتا ہے وہ سخت نہیں ہونا۔ مثلا کیسے ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلا جو لفظ بولتے ہیں تو دلندر ہے، تو پیدا نہیں ہونا تھا، ایسے الفاظ نہیں بولنا چاہیے۔ یہاں دیکھیے وہ یعظ، اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں، اور نصیحت کا اسلوب بھی کیسا، بڑا پیار بھرا انداز۔ اور ماں باپ اگر سخت لہجہ اپناتے ہیں تو بچوں کو بڑا برا لگتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ نفسیاتی سائیکالوجی ہے، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں اگر ماں باپ سختی کرے تو وہ بچہ کیا کرتا، دور سے گھورتا ماں باپ کو، اور وہ طریقہ انہوں جو اپناتے نا وہ طریقہ پورا سیو کرتا انہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے بچہ جا کے یہ کونے میں بیٹھ کے اس کا دل بھی رو رہا ہے اور اس کے آنسو بھی جاری ہیں۔ ایسا نہیں، بچوں کی اگر تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ایسے جملے مت بولیے کہ اس کا دل دکھے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اگر وہ تربیت کرنا چاہتا ہے تو آپ کی بات وہ بولتے ہیں نا منہ میں شکر بھی گھی، ایسا میٹھا اسلوب بن کر اس کے دل میں مکمل طور پر اتر جائے، یہی تو ہوتا ہے۔ آج دیکھیے ہمارے گھروں میں جب اپنے بچوں کی ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کو محبت سے تربیت نہیں کرتے، دعا سے تربیت نہیں کرتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے بچے گھر کے اندر، گھر کے دائرے میں سختی گالی گلوچ ایسا ہوتا ہے، تو باہر جا کر وہ محبت کو تلاش کرنے لگتے ہیں۔ یہ محبت کے ذریعے تربیت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن یا حسین کے ساتھ مدینے کی گلی
گلی میں چل کر جا رہے ہیں. کیا ہوا؟ جاتے جاتے نیچے ایک کھجور گرا ہوا تھا، وہ کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لیا. ہمیں رہتے تو کیا کرتے ہیں، سر پہ ایسا زور سے مارتے بچہ بھی نیچے گر جانا، کھجور بھی نیچے گر جانا، ایسا کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے ویسا نہیں فرمایا. آپ نے اس کا منہ کھولا، بیٹے بیٹے تھوکو تھوکو نہیں کھانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے کے واسطے صدقے کا مال کھانا جائز نہیں ہے. دیکھو کیسی محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر رہے ہیں. اور ایک ایسا ہی واقعہ، ایک صحابی ہیں جن کا نام بھول رہا ہوں، یہ کیا کرے، مدینے میں جا کے ایک انگور کے باغ میں جا کے پتھر مار مار کے انگور کھائے. وہ انگور کا باغ والا پکڑ کے لے کے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بولے یا رسول اللہ، یہ بچہ انگور کے باغ میں جا کے انگور کھا رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، کتنے پیار بھرے انداز میں فرمایا، دیکھو بچے، اگر انگور نیچے گرے ہیں تو چن کر کھا لو، ورنہ تمہیں پتھر مار کر نہیں کھانا چاہیے. اگر تم کو بھوک لگے تو وہ باغ کے مالی سے اجازت لے کر تم اس سے کھا سکتے ہو. ایسی محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. وہ انگور کا باغ کا جو مالی تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ بھی یہ دیکھنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تربیت کرتے ہیں. لہذا یہ بات یاد رکھیے، خصوصاً یہ بچے جو ہوتے ہیں وہ غور سے سننا یہ نکتہ. وہ کیا بولے تو جیسے ماں باپ سخت رویہ اپنائیں تو یہ بات یاد رکھیں، ماں باپ کتنا بھی سخت رویہ اپنائیں تو اس میں ماں کی ممتا ضرور ہے، ہمدردی بھی ہے، محبت میں ملی ہوئی ہے. آپ نے ٹیچر کے بارے میں ایک جملہ سنا ہوگا، استاد کا مار پھول کا ہار. سنے نہیں سنے؟ استاد جب مارتا ہے پھول کا ہر نہیں پیناتا انہیں، لیکن اس کی مار میں محبت ملی ہوئی ہوتی ہے، ہمدردی ملی ہوئی ہوتی ہے. وہ اپنے شاگرد کو انتقام سے نہیں مارتا، وہ ادب سکھانے کے لیے مکمل طور پر مارتا ہے. معزز حاضرین، ہمیں بچوں کو کبھی بھی ایسے لہجے میں تربیت نہیں کرنا چاہیے کہ سختی، بلکہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو دیکھتے ہیں تو اس نصیحت میں دونوں پہلو نظر آتے ہیں. کبھی محبت کے ذریعے تربیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کبھی ڈرا کر بھی مکمل طور پر تربیت کر. دیکھیے نصیحت شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے نصیحت کیا کی؟ کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. کیسا؟ بچوں کو بلائے تو کیا کرنا؟ وہ ماں باپ جو الفاظ بلاتے ان الفاظ میں محبت رہنا. کیسا؟ یہ محبت ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ تھا جس کا نام تھا ابو عمیر تھا. اللہ کے نبی ہمیشہ بولتے اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کہاں چلے گئی. ایسا اپنے بچوں کو اگر بولو تو اپنائیت سے بولو، غلط اسلوب سے اگر بولو گے تو بچہ نہیں مانے گا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی اسلوب اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی اپناتے تھے. بچے ہمارے گھروں میں کھائے تو کیا کرتے ہیں؟ بیچ میں سے کھاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ام سلمہ کا بیٹا جو ابو سلمہ سے پیدا ہوا تھا، وہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر برتن کے بیچ میں سے کھا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے غلام سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ بولو. ایسا ہمیں ایسا زور سے مارتے پلیٹ نیچے گر جاتے، وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ محبت کے ذریعے تربیت کرو، بڑا فائدہ ہوگا. اور حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو اے میرے پیارے بیٹے اور پورے محبت سے کیا بولتے ہیں؟ لا تشرک باللہ. بولے اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. ہمارے پاس دیکھتے ہیں باپ کے ہاتھ میں بھی ڈوری ہے، ماں کے ہاتھ میں بھی ڈوری ہے، اب بچے بھی ڈوری ڈال لیتے. ایسے نہ ہوتا، غلط ہے یہ. لہٰذا ماں باپ کو شرک سے دور رہ کے اپنے بچوں کو بھی شرک سے دور رہنا چاہیے. ہوتا کیا ہے، ہمارے والدین اپنے بچوں کو لے کے درگاہوں کو جاتے ہیں، وہاں بتی کا جو کچرا ہوتا ہے وہ اٹھا کے کھا لیتے ہیں، اور درگاہ کے اطراف میں جو درخت وغیرہ ہوتے ہیں اس کا طواف کرتے ہیں. اب بچے کیا کرتے؟ ماں باپ جو کرتے وہ کرتے بچے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے فطرت پر، اس کے ماں باپ اسے بدلتے. ہندو ہو تو ہندو بناتے، اگر جو ہے کرسچن ہے وہ کرسچن بناتے، یہودی ہے تو یہود بناتے، مجوسی ہے تو مجوسی بناتے. لہذا ماں باپ کا سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم بعد میں دیں، لیکن اپنے بچوں کو مکمل طور پر شرک سے روکنے کی کوشش کریں. چند مثالیں میں دیکھ لیجیے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو شرک سے روکنے کے لیے تڑپ جاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے دعا کی، اے اللہ تو میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. یہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، اولو العزم پیغمبر، اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے جگری دوست تھے. ان کو معلوم تھا اگر میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کروں گا
دادا کے نقش قدم، دادا بولا تو آزر، دادا کے نقش قدم پر چل کر کہیں بت پرست نہ بن جائیں. اسی لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لی. یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، جب ان کے اور ابراہیم کے مرنے کا وقت قریب آیا، اپنے بچوں کو بلا کر یہ نہیں بولے کہ میرا بینک بیلنس ہے، یہ جگہ ہے، بلکہ سب سے پہلے یہ پوچھے میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سارے بچوں نے کہا اے ابا جان، تمہارا جو معبود ہے ہمارا بھی وہی معبود ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، جس رب کے سامنے آپ جھکتے تھے ہم اسی رب کے سامنے مکمل طور پر جھکیں گے. یہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جب روح نکلنے آ رہی ہے، وقت قریب آ رہا ہے اپنی وفات کا، اپنے بچوں کو بلا کر پوچھتے ہیں میرے بیٹے میں تم کو شرک سے اور تکبر سے مکمل طور پر دور رکھنا چاہتا ہوں. آج دیکھیے ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں اپنے بچوں کو عیسائی مشنریوں اسکولوں میں بھیجتے ہیں، کیا بولا تو تعلیم کا میرا اچھا رہتا، بولتے ٹھیک ہے آپ کا بچہ تعلیم سیکھ کے آتا، کیا تعلیم عقیدہ بھی سیکھ کے آتا. لہذا ہمارے بچوں کے اندر ذہن میں یہ بٹھایا جاتا ہے کہ عیسیٰ خدا ہیں. وہ ہمارا بچہ بھی کیا کرتا ہے، عیسیٰ خدا ہیں، عیسیٰ خدا ہیں، جیسے گاڈ بول کے مکمل طور پر سمجھتا رہتا. لہذا ہمارے بچے اگر مسلم اسکولز میں نہیں پڑھتے ہیں، غیر مسلموں کے اسکول میں پڑھتے ہیں، تو ماں باپ کو ان کے عقیدے پر مکمل طور پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. دیکھو یعقوب علیہ السلام نے اپنے مرتے وقت بچوں کو بلا کر پوچھا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق کے بیٹے یعقوب کے بیٹے یوسف. ابراہیم کے دعا کا اثر کہاں تک ہوا؟ دیکھو جیل میں جانے سے پہلے بولتے مجھے مشرکین کا راستہ پسند نہیں ہے، میں تو اپنے باپ کا راستے ابراہیم علیہ السلام کی راہ پر چلتا ہوں، ہمیں شرک بھی نہیں کرنا چاہیے. بلکہ جیل میں جو 2 لوگ آئے تھے ان کو بھی مکمل طور پر توحید کا سبق پڑھایا. لہذا اگر بچوں کا عقیدہ بگڑتا ہے تو ماں باپ کی وجہ سے بگڑتا ہے، اگر بچوں کا عقیدہ بگڑتا ہے تو ماحول کی وجہ سے بگڑتا ہے. آپ دیکھیں گے شرک کی گندگی خاندانوں میں رہتی ایسے مسلسل آتی ہے. دیکھیے یہ خاندان ہے، ایک درگاہ کو وہ چندہ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے پیڑھی ہوتے ہوتے بولتے ہمارے دادا 300 سال سے اس درگاہ کو چندہ دیتے ہیں. دیکھیے غلط کام میں مکمل طور پر کیسا ساتھ دے رہے ہیں. تو شرک ایک ایسی بڑی بری غلیظ بلا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. تو ہمیں اپنے بچوں میں شرک کو مکمل طور پر دور کرنے کی ضرورت ہے. ایک واقعہ بنگندگی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ایک دن وہ اپنے بیوی کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں کیا کہ تاغا بن لے کوئی نہیں، کون؟ ان کی بیوی. بلا کے پوچھتے ہیں اے زینب، ان کا نام زینب، کیا یہ؟ تو کیا بولی معلوم ہے ہمارے گھر میں پڑھ کو کیا کہ جادو کر کو منتر پڑھو بنے ہی تو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ آیا، دیکھ کر ایسے ہی نہیں چھوڑ ڈالے بلکہ بلا کے کاٹ کے بولے عبداللہ کا خاندان پورا شرک سے پاک ہے، ایسے ہونا چاہیے. اگر شوہر بیوی کے اندر دیکھے تو شرک دور کرے، اور بیوی اگر شوہر کے اندر دیکھے تو مکمل طور پر جو ہے اس شرک کو دور کرنے کی مکمل طور پر ضرورت ہے. اور اس طریقے سے یہ بچوں کے اندر جو شرک آتا ہے اس کو اچھے انداز سے مکمل طور پر بولیں. کرتا ہوں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہمارے سامنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے آئے، ان کے ہاتھوں میں کالے کالے دھاگے تھے. بولے بیٹا کیا ہے یہ؟ تو بولے ہمارے امی ابا باندھے. بولے دیکھو اگر یہ تم بھی باندھو گے نا یہ تو اس کی شرک اصغر ہے. اور الحمدللہ کئی مرتبہ آٹوں کے ذریعے بھی سفر کرنے کا کئی جگہ اتفاق بھی ہوا. اپنا واقعہ خود بتاتے ہیں. بنگلور میں ایک دن آٹو کے ذریعے جا رہے تھے، ایک مسلمان سے بات ہوئی، اور میرا خود اپنا یہ طریقہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان ملتا ہے تو اسے سب سے پہلے توحید بتانا، بعد میں نماز کی پابندی کرنا. ہوتے ہوتے اپنے منزل کے قریب پہنچ گئے تو میں نے ماشاءاللہ اسے نماز کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے پوری بات کی. جب آٹو سے اترنے کا وقت آیا اولا تھا، وہ دیکھنے لگا کتنا ہے تو بولے اتنی بل ہے. میں کیا کہنے لگا اس سے، دیکھو میں آپ ایک نصیحت کرتا ہوں عالم دین ہونے کی حیثیت سے، جب تک آپ کے ہاتھ میں یہ جو کالی ڈوری ہے نا جب تک نہیں کاٹتے میں آپ کو پیسے دینے والا نہیں ہوں. ایسے کھڑے ہو گیا میں. وہ آدمی میرے سے بحث کرنے لگا، میں نے اس کو سمجھایا، دل میں دعائیں نہیں دینے لگا. ماشاءاللہ 6 منٹ کے بعد وہ ڈوری نکال کے پھینک دیا اور بولا انشاءاللہ آج سے میں کوئی کالی ڈوری نہیں باندھوں گا. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے ابن عثیمین رحمہ اللہ کیا بولتے ہیں، ہم چائے پینے بیٹھتے، ہم کافی پینے بیٹھتے، سب چیزیں بیٹھتے، لیکن یاد رکھو کسی بھی مجلس میں اگر غلط چیز دیکھتے ہو تو فوراً روکو. آج ہم دوستی بول کے شرک کو بھی برداشت کرتے، بدعت و خرافت کو برداشت کیسے؟ ایسے ماحول
مکمل ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حضرت لقمان علیہ السلام نے جو دوسری نصیحت کی وہ یہ کہا، اگر والدین تم کو کفر و شرک پر ابھارے تو ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ کیسا؟ مثلا دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نوجوان کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اس کے ماں باپ کیا ہیں، مثلا درگاہوں کو جاتے ہیں، بیٹے کو بلاتے چلو بیٹے جائیں گے، انہیں بولتا نہیں کی میری بات نہیں مانتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مخلوق کی اطاعت میں اللہ کی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے مخلوق میں کسی کی بات نہیں مان سکتے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام عید کے دن جب آؤ بولے آزر، تو ابراہیم علیہ السلام ایک توریہ کرے، دل میں ایک رکھ لے کے تھوڑا جھوٹ بولے، کیا بولتے ہیں، میں بیمار ہوں بولے۔ لہذا اگر ماں باپ بچے کو کفر شرک پر ابھارتے ہیں، ایسی بات میں ماں باپ کا ساتھ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر توحید پرست بچے کو شرک میں رہنے والے والدین بولتے ہیں چلو درگاہ کو جائیں گے، چلو سجدہ کریں گے، چلو جو ہے یہ گھرویں کا کھانا کھائیں گے، تو ایسی صورت میں بچوں کو ماں باپ کا ساتھ دینا جائز نہیں۔ کتنی مثالیں ہم آپ کے سامنے دیتے ہیں، دیکھیے حضرت کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے ماؤں نے ان کو بڑا ستایا، حتیٰ کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی ماں کہنے لگی جب تک تم محمد کا انکار نہیں کرو گے تمہارے کپڑے بھی نکال لوں گے میں۔ ایسے روایتوں میں آتا ہے ننگا کر دیا، بھاگتے بھاگتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے صحابہ سے کہا یہ دیکھو مصعب اپنی ماں کو ٹھکرا کر توحید کی خاطر ہمارے پاس آیا ہے، فوراً اس کے لیے کپڑے کا مکمل طور پر جو ہے کیا کپڑوں کی مکمل طور پر بندوبست کیا جائے۔ یہ روایت بھی بعض علماء نے ذکر کی ہے۔ معلوم یہ ہوا بدعت و خرافات میں، شرک میں، کفر میں ان کا ساتھ ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ لیکن ٹھیک ہے ایک بچہ توحید پرست ہے، اس کے ماں باپ کفر و شرک میں ہیں، دنیاوی اعتبار سے ان سے اچھا سلوک کر سکتے، کیسے؟ مثلا توحید پرست ہے، باپ شرک میں ہے، باپ جو ہے کافر ہے، اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو ہسپتال لے جانا، اچھی بات کرنا، اس کو ماہانہ پیسے دینا، یہ بالکل جائز ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وصاحبہما فی الدنیا معروفا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ اسماء ہے نا، اسماء نے کیا کہا، میری ماں کافر ہے، بار بار میرے پاس آتی ہے، میں کیا کروں، ایسے ہی پوچھی۔ اور وہ اللہ کے حضرت ابو بکر کی بیوی تھی، وہ کفر پر تھی، اس وقت تک حضرت ابو بکر نے ان کو طلاق نہیں دیا تھا، بار بار آتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء سے کیا کہا، سلی امک وان کانت کافرہ، اگر تمہاری ماں کافر بھی ہے تو تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ لہذا وہ نو مسلم جس کے ماں باپ کافر ہیں، ہمیشہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہوئے ان کی دنیاوی ضرورتیں پوری کرنا، ان کو پیسے دینا اور ان سے اچھا سلوک کرنا مکمل طور پر ضروری ہے۔ معزز حاضرین، تیسری نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بچے کو جو کہ وہ کہا اللہ تعالیٰ کی ذاتی رقابت پر تربیت۔ ذاتی رقابت کا مطلب کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام تھا الرقیب، پڑھے ہوں گے نہیں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا۔ الرقیب کا مطلب اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ نگران ہے، ہر جگہ وہ مکمل طور پر دیکھ رہا ہے۔ ایسے نہیں بولنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم چھوٹا، نہیں، اللہ تعالیٰ کا علم بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ چیز جانتا ہے جو ہوئی، جو نہیں ہوئی وہ بھی جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لہذا حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا، دیکھو میرے بیٹے زمین و آسمان میں کہیں بھی چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، چھوٹی ہو یا بڑی چیز ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو لے کر آئے گا۔ اور خصوصاً میں کہتا ہوں یہ موبائل کے زمانے میں اپنے بچوں میں یہ بتانا کہ دیکھو تم کہیں بھی جا کر گندی چیز دیکھ لو، کہیں بھی بیٹھ کر تم گناہ کر لو موبائل کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی مکمل طور پر وہاں موجود ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اپنے بچوں کو فون کے نقصانات سے، تنہائی کے گناہ سے بچانا ہو، اپنے بچوں کی مکمل طور پر ایسی تربیت کرنا چاہیے۔ ایک باپ نے اپنے بچے سے کیا کہا، دیکھو بیٹے میں تم کو کھانے کی ایک چیز دیتا ہوں، بس سنیے، یہ کھانے کی چیز دیتا ہوں، تمہیں کیا کرنا، یہ جا کے ایسی جگہ کھا کے آنا جہاں تم نہ کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ وہ بچہ لے کے نکلا
پورا دیکھ دیکھ کے آخر میں باپ کے پاس آ کے کیا بولتا معلوم؟ ابا جان میں کہیں بھی جاؤں تو اللہ کا علم ہے، میں کہیں بھی جاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی ہے، میں کہیں بھی جاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، دنیا کا کوئی کنارہ ایسا نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا علم موجود نہ ہو، اس لیے میں کھانا واپس تمہارے پاس لے آیا ہوں۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے آج کے درس کی اہم بات یہ ہے، حضرت لقمان نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کی پابندی کرو۔ آج دیکھیے پہلی تاخرات ہے ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے، اگر ایسے ہی ہر نماز میں جمعہ میں وقت سے پہلے آ جائیں تو ماشاءاللہ کتنی خوشی ہوتی ہے، مگر یہ جو تاخراتیں ہوتی ہیں 5 تاخرات بس، اس کے علاوہ جمعہ میں عشاء میں کیا حال، عشاء میں فجر میں کیا حال ہوتا ہے۔ دیکھو اگر آپ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آئے تو اپنی زندگی مکمل طور بدل لیجئے۔ یہ نمازوں کی پابندی مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام، غور سے سنیے بات، یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر گئے کہاں؟ کعبۃ اللہ۔ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے صحیح ماحول کا انتخاب کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو ماحول ہی نہیں دیتے، پھر بولتے بچوں کی تربیت کرو، یہ نہیں ہوگا۔ جا کے کیا بولے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ دیکھو ماحول دیے، ماحول کو سا چوائس کرے، دنیا کا سب سے مقدس جگہ وہاں جا کے چھوڑ کے آگے۔ اچھا ٹھیک ہے، اتنا کر کے خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ وہاں کھڑے ہو کر یہ بھی دعا کرے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میرے بچوں کو بھی نمازی بنا دے۔ آج دیکھو ہم اپنے بچوں کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہ دعا نہیں کرتے کہ اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو پکا نمازی بنا دے۔ تو بچوں کو اگر نمازی بنانا چاہتے ہیں بولے تو ماحول دینا نہیں، بلکہ ماحول دینے کے ساتھ دعا بھی کرنا چاہیے۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اللہ سے بات کی، کیا کہتے ہیں؟ دیکھو وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھنے کی وصیت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نماز حکم دو اپنے گھر والوں کو، خود اس پر جم کر رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا اور اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے اٹھاتے بھی تھے۔ ہمارا حال کیا ہوتا دیکھو، ہم نماز کے لیے فجر کے لیے آ گئے تو بیوی بچے سوتے رہتے، بلکہ دروازہ اتنا آہستہ بند کرتے کہ کہیں بیوی کی آنکھ نہ کھل جائے، باہر سے لگ ڈلنے کا جاتا، بچے پورے سوتے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کیا آپ کو یہ پسند ہے کیا آپ اکیلے جنت میں چلے جائیں؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیوی بھی آخر جنت میں رہے؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے جنت میں چلے جائیں؟ لہٰذا ایسی حرکت کرنا میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو نماز کو اٹھاتے، کئی 2 واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیر سے اٹھایا، داماد کو، چاچا کے بیٹے بھی داماد بھی پیر سے اٹھائے، حضرت علی ذرہ پلٹے تو کیا بولے؟ نماز کے لیے اٹھو۔ تو حضرت علی نے کہا جب اللہ تعالی ہم کو اٹھائے گا تو ہم پڑھ لیں گے، ایسا جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اٹھا کر یہ بات ہے، یہ آیت پڑھ کے چلے گئے، انسان کتنا جھگڑالو ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کو وطر پڑھنے کے لیے اٹھاتے تھے۔ اور اللہ کے نبی کا گھر کتنا چھوٹا معلوم ہے؟ ہمارے پاس تو 6 کمرے والا گھر، نبی کے گھر کا ذرا تصور کرو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرنے جاتے تو میرا پیر لگا کرتے، اتنا چھوٹا سا کرتا تو کیا کرتے اللہ کے نبی؟ عائشہ کے پیر کو ہٹا کے سجدہ کرتے تو بولتے اللہ کے نبی جیسے ہی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے میں اپنے پیروں کو لمبا کر لیتے تھے۔ کبھی کیا بولتے؟ دیکھو میمونہ رضی اللہ عنہا کے بخاری میں روایت ہے، اللہ کے نبی میرے بازو نماز پڑھتے، میں حالت حیض میں ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم میرے کپڑوں کو بھی لگا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک دن رات میں سوئے، ہڑبڑا کے اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آسمان سے خزانے اترے، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے فتنوں کو مکمل طور پر اتارا، میں نے دیکھا۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ ان کمروں میں سونے والی عورتوں کو اٹھاؤ تاکہ یہ نماز پڑھیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ ہم اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں، رات میں تہجد کی نماز مکمل طور پر ہمیں پڑھنا ہوگا۔ معزز حاضرین، سعید ابن جبیر رحمہ اللہ زیادہ نماز پڑھتے تو کیا بولتے معلوم؟ کئی بھی نماز پڑھتا ہوں، میری نمازوں میں جو نیکی ہے اس کا اچھا اثر میری بیوی پر بھی
ہوگا بچوں پر بھی ہوگا، اسی لیے وہ نماز پڑھتے تھے۔ معزز حاضرین، اگر ہم اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ 19 باتیں میں نے لکھی، ذرا غور سے سنیے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، باپ بھی گھر میں ٹی وی دیکھ رہا ہے، ماں بھی نماز پڑھتی نہیں، بچے کیسے جائیں گے؟ سب سے پہلے ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے نمونہ بننا۔ جب وہ نماز پڑھیں گے تو ہم آگے بتائیں گے، خواتین یہاں بھی ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو نماز پڑھنا بولے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانا۔ دیکھیے مجاہد رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، دیکھو میں نے صحابہ کو دیکھا اپنی اولاد کو بلا کر پوچھتے نماز پڑھے؟ بچے بولتے نہیں۔ ٹھیک ہے، نماز میں پہلی تکبیر ملی کیا؟ تکبیر تحریمہ جو امام ساتھ ملتی ہے، بولتے نہیں۔ تو کیا بولتے معلوم؟ صحابہ کے بیٹے، دیکھو صحابہ کے بیٹوں کو جواب دیتے ہوئے صحابہ بولتے تھے یہ تکبیر تحریمہ تمہاری چھوٹی نہ، یہ دنیا میں 100 اونٹوں سے بھی مکمل طور پر یہ بہتر چیز تم نے چھوڑ دی ہے۔ ایسے حضرات صحابہ اکرام اپنے بچوں کو نمازی بناتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے گھر میں نمازوں کا ماحول ہونا چاہیے۔ کیسے؟ دیکھو اللہ کے نبی کے گھر میں نبی، انس، ایک یتیم بچہ اور ام سلیم، اس میں کیا 4 آدمی ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، یتیم بچہ بھی انس ہے اور ام سلیم ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ سامنے کھڑے ہو جاتے، آپ کے پیچھے انس کھڑتے، یتیم بچہ کھڑتا اور بولتے انس رضی اللہ عنہ میرے پیچھے ام سلیم کھڑے ہو کر مکمل طور پر نمازیں پڑھا کرتی تھیں۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو ہر کچھ بناتے، بڑی بڑی ڈگریاں دیتے، MBBS کی سیٹ دلانے کے لیے کتنی بڑی بڑی چیزیں دیتے، اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں دیتے ہیں تو نماز ہی نہیں بناتے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ کیا کرنا؟ گھر میں نفل نماز کیا تو بھی پڑھے تو بچوں کو ساتھ میں لے کے کھڑنا۔ بچے غلاٹا کریں دے اور یہ کریں دے، ادھر ادھر دیکھیں دے، مار لیں دے، لڑ لیں دے، نہیں، ان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ سکھا دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ لہذا کتنے واٹس ایپ پر ویڈیو دیکھتے نہیں آپ، بچہ کیا کرتا ہے، اب نماز کے لیے جا کر کھڑا ہوا تو بچہ ماشاءاللہ جانی ماز لا کے ڈالتا باپ کو، ایسا مکمل طور پر ان کے اندر ہونا چاہیے، معذور کھڑا لینا۔ یہاں خواتین اسلام بھی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو خاموش کرانا بولے تو اینڈرائڈ موبائل دیکھ دیتا ہے، تمہیں اس میں کارٹون دیکھ لو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، غلط بات ہے۔ اپنے بچوں کو ساتھ میں معذور لے کر کھڑو، اپنے بچوں کو ساتھ میں لو، نماز پڑھاؤ، ان کو معلوم ہونا میری ماں جس ذات کے سامنے جھکتی ہے مجھے بھی اسی ذات کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اور بچوں کو نماز کی تعداد بھی بتانا چاہیے۔ کیسے بتانا؟ بچوں کو بتانا دن میں 17 رکعت فرض نماز ہے۔ آج یہ چیز ہمارے نوجوانوں کو تو بچوں کیا معلوم رہے گا، بچوں کو بتانا دیکھو دن میں فرض نمازوں کی تعداد 17 ہے، رکعتوں کی تعداد۔ سنت مؤکدہ کتنی ہے؟ 10 ہیں یا 12 ہیں، یہ چیزوں بتانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہر نماز کے ساتھ فجر کی نماز کی عادت بھی ڈالنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے بچے 4 نماز پڑھ لیتے لیکن فجر پڑھتے نہیں، فجر کی عادت بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیے ایک مثال پیش کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے، ان کی عمر 10 یا 11 سال کی ہے۔ یہ بچہ اللہ کے نبی کے گھر کو آتا ہے، اور اللہ کے نبی کے گھر کو آیا بولے تو اللہ کی نبی کی ایک بیوی ہے میمونہ جو ابن عباس کی خالہ لگتی ہیں، تو آ کر رات میں سو گئے۔ کئی کو صحیح بولے تو اللہ کے نبی رات میں اٹھ کر کیا کرتے یہ دیکھنا چاہتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ تو بولتے ہیں اللہ کے نبی رات میں اٹھے تو رات میں اٹھتے ہی آپ نے مسواک کیا، مسواک کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا وضو کے پانی کو تلاش کرے، وضو کا پانی کہاں ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو 11 یا 12 سال کے تھے وہ کہتے ہیں نبی نے وضو کے پانی کو تلاش کیا تو میں نے وضو کا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کی نبی نے دیکھا یہ 11 سال کے بچے کے اندر میں رات کو کیا کرتا ہوں دیکھنے کی اتنی فکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی کو اپنے سینے سے لگایا۔ یہ وقت کون سا تھا؟ جب اللہ تبارک دنیاوی آسمان پر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے اندر خیر کا جذبہ دیکھا، آپ نے اس کو سینے سے لگا کر دعا دی، اے اللہ اس بچے کو قرآن کی سمجھ دے۔ ماشاءاللہ آگے چڑھ کر وہ ماشاءاللہ کتنا بڑا بچہ بنا، مکمل طور پر جو ہے ساری دنیا جانتی ہے۔ لہذا معلوم ہوتا ہے بچوں کے اندر نماز کے جذبہ پیدا کرنا بہت ضروری ہے، اور اسی طریقے سے دعا بھی کرنا چاہیے جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔
بچوں کو اگر نمازی بنانا چاہتے ہیں ماں باپ کے اندر بھی نماز کی پابندی ہونا. یاد رکھیے جب تک بچے نماز نہیں پڑھتے ان کو کھانا نہیں دینا. ہمارے پاس صبح اٹھتے ہی چائے ورقی اڈلی وڑا سب دیتے، لیکن سب سے پہلے ان کو اپنے رب سے جوڑنے کی کوشش کرو. اس طریقے سے ماں باپ کے اندر نماز کی پابندی مکمل طور پر ضروری ہے. اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، جب ہم اپنے بیوی بچوں کو لے کر سفر میں جاتے تب بھی نماز نہیں پڑھتے. ہم کیا کرنا، سفر میں گئے تو باقاعدہ اپنے بچوں کو بولنا دیکھو بیٹے 4 رکعت کی نماز 2 رکعت ہو جاتی، یہ پڑھنا، بچوں کو بتانا. اور یہ بات یاد رکھیے سفر میں نماز پڑھنے کا جو مزہ ہے جس نے پڑھا اسی کو معلوم ہے. سفر پریشانی کا وقت، لیکن اس وقت میں بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندے کی اس کیفیت کو دیکھ کر اس کی نماز کو قبول بھی کرتا ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں تجربہ بھی کیا، سفر میں نماز پڑھو آپ، آس پاس والے غیر مسلموں کے دلوں پر اتنا اچھا اثر پڑتا ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ہم دنیا میں مخلوق کے سامنے جھکتے ہیں لیکن یہ خالق حقیقی کے سامنے جھکتا ہے. ماشاءاللہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اپنی سیٹ چھوڑنے بھی تیار، اپنے سامنے ستھرا رکھنا ہو بیگ دینے بھی تیار. ان تمام چیزوں پر توجہ دینے کی بڑی سخت ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے اپنے بچوں میں نماز کی پابندی پیدا کرنے کے لیے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرنا. ہمارے گھروں میں نماز پڑھ لیے فوراً فون اٹھا لیے، نماز پڑھ لیے فوراً ادھر چلے گئے. نہیں، ہماری خواتین بھی چلے وقت برکہ جو نماز پڑھتی فوراً جب آف کرنا نہیں. نماز پڑھ تو سکون سے پڑھو. ارے اپنے زندگی میں اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہم وقت نہیں دے تو دوسروں کے لیے کیا وقت دیں گے ہم. لہٰذا فرائض نوافل کی پابندی. بچے نماز پڑھتا ہی موبائل دیکھنے جاتے نہیں، فرائض پڑھنے کے بعد اپنے بچوں کو بولو خاموش بیٹھو، نماز کے بعد کے جو اذکار پڑھو، دعا کرو، بچوں کے اندر سنجیدگی مکمل طور پیدا کرو. یہ دیکھیے یہ بڑی اہم مثال ہے. فرض نماز اگر پڑھنا بولے تو بچے کیا کہ ہیلے بنے بناتے. نوجوانوں کو نماز پڑھو بولے تو حجام کی دکان میں کہیں گلنے کے بیٹھتے ہیں. اب لڑکیوں کو نماز پڑھ لو تو ہیڈ فون لگا گانے سننے کرتے. یہاں کیا ہے مثال دیکھو، عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، یہ نوجوان جو اپنے بالوں کے اوپر کنگھی کرتے کرتے نمازوں کو چھوڑ دیتے، اس میں بڑی اچھی مثال ہے. یہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے میرے باپ عبدالعزیز نے مدینے میں تربیت کے لیے رکھا تھا، اور یہ وہ شخصیت ہے جن کی تربیت میں 80 صحابہ یا 30 صحابہ کا بہت بڑا دخل ہے. اچھا، عمر کی تربیت کرنے والے کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا صالح بن کیسان رحمہ اللہ. وہ عمر پر ماشاءاللہ گہری نظر رکھتے تھے. بچہ نماز کو کیسے آتا کہتے جا ساری نظر رکھے ہوئے تھے. وہ ایک دن کیا کرے، بچے کو دیکھے ہمیشہ نماز میں پیچھے آ رہا، بیک مارا لیٹ، آخر میں آنا، سلام پھر تب آ رہا. تو بچے کو بلا کر پوچھے کیوں نماز کو دیر سے آئے؟ تو کیا بولے عمر رحمہ اللہ ذرا کنگھی سے بالا سیدھا کر لے تھا، بولے موٹے انداز میں. تو صالح بن کیسان نے عمر کے والد کو خط لکھا، تمہارا بیٹا جوانی میں آ کے بالا میں کنگھی کر لے کے اس کے پیچھے پڑ جا کے نماز کو دیر سے آ رہا ہے. اتنا بولنا تھا، کیا کریں معلوم وہاں سے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے والد عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خط لکھا. یہ خط لکھ کر ساتھ میں ایک حجام کو بھیجا، وہ لے کر مدینہ آیا. وہ حجام بھی آیا، ساتھ میں جو ہے خط بھی لے کر آیا. جا کے پوچھا مدینے میں کون ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ بولے عمر یہ ہے. کسی کو بات کرے بھی نہیں، کیا بھی نہیں، سیدھے اس کے بال نکال کے فوراً وہ آدمی واپس ہو گیا. دیکھو ہمارے اسلاف اگر بال کرنے کی وجہ سے بھی مکمل طور پر نماز میں اثر پڑتا تھا، بالوں کو مکمل طور پر نکال دیا کرتے تھے. معزز حاضرین، ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا ماں باپ اپنے بچوں کو زیادہ پیار دے کے بگاڑتے ہیں. دیکھیے اگر اپنے بچوں کو بے نمازی بنا کے جائیں گے تو اس کا پورا گناہ ہمارے اوپر ہی ہوگا. اور اسی طریقے سے بچوں کو نمازی بنانے کے لیے نماز کو ہر چیز پر مقدم کرنا. ایک بڑی اہم بات جو بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، ہمارے پاس شادی ہوئی تو بھی نماز پڑھتے نہیں، گھر میں میت ہو بھی نماز نہیں پڑھتے، نہ آرس نہ نوش ہو، کوئی بھی نہیں، نمازی نہیں. پورے لوگ کھانا کھاتے رہتے ہیں، آرام سے اذان ہوتے رہتے. ایسے وقت میں آپ دیکھیں گے جو نمازوں کا پابند ہوتا ہے پہلے نماز کو بھاگتا ہوں. تو لہٰذا ولیمے کا وقت، نکاح کا وقت ایسا رکھو کہ نماز متاثر ہونے نہ پائے. اور ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے میت رکھی ہوئے رو رہے ہیں، کر رہے ہیں، نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر کے آ رہے ہیں، اس کے بعد کی نماز کی فکر ہے ہمیں
کیا یہ اللہ نے کہیں کہا کیا خوشی کے وقت نماز معاف ہے یا غم کے وقت نماز معاف ہے؟ نہیں کہا. جب یہ نہیں کہا تو نماز کی پابندی بہت ضروری. اور ہر چیز میں نماز. توحید کے بعد سب سے پہلی چیز ہمارے بچوں کو ہم چاکلیٹ دلانے لے جاتے, پارک کو لے جاتے, ہر جگہ لے جاتے. نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ کچھ نکلنا. یہ اگر عادت ڈالیں گے تو بچوں کو مکمل ہوتا نماز پابند نہیں کر سکتے. اور ایک بات بھی ہم دیکھتے ہیں اپنی مسجدوں میں, اگر بچے پہلی صفوں میں آ گئے تو پیچھے کرالتے ہیں ان کو, جاؤ 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 جاؤ. علامہ بن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا, اگر بچہ پہلے آیا ہے, پہلی دوسری صف میں ہے, تو کیا اسے دور کرنا کیا؟ تو کیا بولتے ہیں علامہ ابن باز رحمہ اللہ, اگر بچہ پہلی یا دوسری صف میں آتا ہے تو انہیں وہاں کا حقدار ہے. اگر آپ پیچھے کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس کو نماز سے دور کر رہے ہیں. اچھا, اگر آپ کو وقت سے پہلے آنا ہے تو پہلے آ کے جو ہے مکمل طور پر آگے آئیے. آپ سے پہلے آپ کا بچہ آگے آیا تو اس نماز کا مکمل طور پر وہ مستحق ہے. اب بتائیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بچوں کو پیچھے نہیں بھگایا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بچوں کو اپنے پیٹھ پر اٹھا لیتے تھے. جمعہ کا موقع ممبر پہ رکھ کے رکھ لیتے تھے. حسن رضی اللہ عنہ کو ایک طرف اپنے نواسے کی طرف دیکھتے, ایک طرف سامعین کی طرف دیکھ کر مکمل طور پر جو ہے خطبہ ارشاد فرماتے تھے. لہذا اگر وہ آگے آتے ہیں تو ان کو کنارے کھڑائیں یا بیچ میں کھڑا لیں, میں سمجھتا ہوں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اسی طریقے سے بچوں میں نماز کی پابندی کرنے کے لیے باقاعدہ ان کو بتاؤ کہ نماز چھوڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے. آج کل ہم لوگ نماز پڑھو بولے تو بوسا کے فلمی ایکٹر بولا کرتے ہیں نماز پڑھنا میرا کام نہیں ہے, لوگ اس کی نقل کرتے, نعوذ باللہ من ذالک. اور بے نمازی کا جو انجام ہے نا وہ انجام بتاؤ. اگر کوئی آدمی فرض نماز کا انکار کرا اصدار اسلام سے خارج. علامہ بن باز رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ نقل کرتے ہیں آپ کے سامنے. ایک عورت ان کو فون کر کے پوچھتی ہے, شیخ میرے شوہر نماز پڑھتے نہیں, کیا کروں میں؟ تو شیخ بولے تمہیں نصیحت کرے کیا اسے؟ بولے ہاں نصیحت بھی کرے. اچھا جتنا بولنا بولے کیا؟ ہاں بولے. پھر بھی نماز نہیں پڑھتا. تو علامہ بن باز رحمہ اللہ روتے روتے اس عورت سے بولتے ہیں, اگر وہ بار بار نصیحت کرنے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ایسا بہتر یہ ہے کہ تم اس عورت سے, تم اس مرد سے خلا لے کے الگ ہو جاؤ. اور بولتے بے نمازی کے ساتھ عورت کا سونا بھی مکمل طور پر جائز نہیں ہے. اگر اس فتوے کو اگر دیکھا جائے تو پتہ نہیں کتنے رشتے ٹوٹیں گے. آج شوہر بھی نماز نہیں پڑھتا, بیوی نماز پڑھ رہی ہے. ایسا الٹا ہے, کبھی شوہر نمازی تو بیوی نماز نہیں پڑھتی. یہ دونوں اگر ایک دوسرے کی اصلاح کے تو میں سمجھتا ہوں ہر گھر کی اصلاح ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے سے ان کے لیے دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے, لوگوں اپنے بچوں کو نماز کی حفاظت کی پابندی کراؤ. اگر تم نمازی بنا دو گے ان کو, ان کے اندر گویا تم خیر کا بیج بو دو گے. اور اسی طریقے سے اگر اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں تو کیا کرو, نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ان کی دوستی کرو. ہمارے بچے کیا کرتے ہیں, گلی میں کھیلنے والے نماز کے وقت ہوتے بھی کھیلتے رہتے کرکٹ. اذان بھی ہو رہی ہے, نماز کو جا رہے ہیں, نماز کا تو کون بھی سنتا بھی نہیں آج. لہذا یہ بے نماز اگر آپ دوستی کریں گے تو کیا ہوگا, بچے بے نمازی بنیں گے. اگر آپ اپنے بچوں کو نمازی لونچ رکھیں گے ماشاءاللہ وہ بھی مکمل طور پر نمازی بن جائیں گے. اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے, علماء نے کیا کہا, اگر اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھاؤ تو یہ آیت پڑھو, یا بنی اقیم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز. اور حرم وغیرہ میں ہم نے دیکھا ماشاءاللہ بچے اتنے آتے کوئی تصورش نہیں. اور عید کے دن تو ماشاءاللہ وہ منظر دیکھنے کا رہتا. آج بھی وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بارونق منظر نماز فجر کے بعد عید کا دن کا گھومتا رہتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کھجور لیے صفوں میں گھومتے رہتے ماشاءاللہ. یہ مسجد سے محبت, یہ نماز کو اٹھائے تو بڑے پیار سے مکمل طور پر. اور کبھی کبھی ان کو بولتے تو بولنا الصلاۃ الصلاۃ, نماز نماز ایسا. اور بچوں کو بولنا دیکھو نماز فجر کے لیے اٹھنا ہو تو الارم رکھ کے اٹھو, اور الارم میں بھی موبائل میں ریپیٹ آتا وہ رکھو تاکہ الارم بار بار بجے تو ہم نمازی بن جائیں. اور اسی طریقے سے آخری بات, دو باتیں بڑی اہم ہیں. اگر ہم اپنے بچوں میں نماز کی بات پیدا کرنا چاہتے ہیں, گھر مسجد کے قریب لو. بڑی اہم بات ہے یہ. آپ دور گھر لیں گے, آپ خود گاڑی میں آتے ہیں تو بچوں کو لانا مشکل ہو جائے گا. اگر قریب گھر لیں گے تو فائدہ کیا ہوگا, آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کا بچہ مکمل طور پر نماز کے لیے آ سکتا ہے. اور
آخری بات یہ بھی بڑی اہم ہے، اپنے بچوں کو مسجد کے امام سے جوڑ دو۔ ماشاءاللہ وہ کیا کرے گا؟ اچھے انداز سے بات کرے گا، سب کرے گا۔ اگر امام صاحب سے دوستی ہے تو کیا کرے گا؟ ماشاءاللہ ایسا ہوگا کل کون نماز کو آئیں گے، وہ تحریک پیدا کرے گا، ہوتے ہوتے ماشاءاللہ سارے بچے نمازی بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام نے اور ایک نصیحت کی، کیا کہا؟ معروف کا حکم دو، بھلائی کا حکم دو۔ ہمارے بچوں میں ایسے ہونا، کیا بھی چیز دیکھے تو بھلائی کا حکم فوراً دینا، اور اپنے بچوں کو منکر سے بھی روکنا۔ کیسے منکر سے روکنا؟ ایک مثال دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچے کو پینٹ پہنا رہے ہیں، اور سنیے، پینٹ پہنا رہے ہیں، وہ پینٹ ٹخنی کے نیچے ہے، بچے کو بچپن سے بولنا مرد کے لیے ٹخنے کے نیچے پہننا حرام ہے۔ اپنے بچے کو پینٹ اونچی کر کے پہناؤ یا اوپر کر کے پہناؤ، یہ بات بار بار اس کے دل میں ڈالو۔ تب دیکھو بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، جہاں کہیں ٹخنے کے نیچے پہننے والے کو دیکھ کر بولتا ہے، ابو ابو دیکھو نا پہننے کی تو غلط۔ ایسا اگر تربیت کریں گے، منکر کی ساری چیزیں کی مکمل طور پر اثر ہوگا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین کی توحید کیسے بہترین فرمائی۔ حضرت حسین کے یا حسن کے بیٹے علی، یعنی علی کے پوتے، ایک دن کیا کر رہے ہیں، ایک آدمی کو دیکھ رہے ہیں نبی کے قبر کے پاس آ کوئی ایک سوراخ ہے، اس میں جھک جھک کے دعا کر رہا۔ تو حضرت علی نے دیکھا، علی کون؟ بولے تو علی کے پوتے۔ دیکھیں کیا کر رہے ہیں تمہیں یہ؟ تو بولے نہیں میں دعا کر رہا ہوں۔ بولے دعا کہیں سے بھی کر سکتے، میں نے اپنے دادا علی رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بار بار نبی کی قبر پر مت آؤ، نبی کے قبر کو تہوار مت بناؤ، تم جہاں کہیں رہو گے درود و سلام پڑھو گے، وہ درود و سلام فرشتوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا۔ لہذا اپنے بچوں کو شرک سے، بدعت و خرافات سے مکمل طور پر دور رکھو۔ لقمان علیہ السلام نے اور ایک نصیحت کی، کیا کہا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہا تم کو دنیا میں جو بھی زندگی میں تکلیف آتی ہے اس پر صبر کرو۔ آج یہ دیکھو اپنے بچوں کی ہم تربیت ایسے کرتے، فین نہیں تو نہیں رہتے، اے سی کی عادت ڈالتے، اور ایسی عادت ہو گئی ہے ان لوگوں کو گاڑی میں پھرنا، چل کو کچرا پھینکا تو نہیں ہوتا بولتا بچہ آج کا۔ لہذا آپ زندگی کے ہر میدان میں، خصوصاً یہ زندگی میں کیا کرو، صبر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ کرنا کیا چاہیے؟ اپنے بچوں میں صبر رہنا۔ ہم کیا کرتے، عید کا موقع آیا تو ہر سال نئے کپڑے دلاتے، وہ کیا ہوتا ان کو، ایک سال نہیں دلائے تو ماں باپ سے لڑائی، باتچ نہیں کرتے۔ عید کا دن ہے، ماں باپ بچے آپس میں باتیں نہیں کرتے، کیوں؟ بولے تو امی ابا ہمیں کپڑے نہیں دلائے۔ ان کی عادت کو خراب کرنے والے کون؟ ماں باپ خود ہیں۔ لہذا دیکھو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے عالم دین، خلیفہ، ان کو تو بولتے تھے کہ دنیا میں انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کا نام زندہ کر دیا ہے۔ خلیفہ ہیں، خلیفہ ہیں، خلیفے کے گھر کی عید دیکھو کیسی ہے، گھر میں آٹا نہیں، کچھ نہیں۔ ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک رحمہ اللہ کیا کرتی ہے، ایک چولہے میں ایک مطلب دیگچی شتل وغیرہ میں پانی کو لے کر رکھتی ہے چولہے پہ، وہ پانی پک رہا ہے، بھوکے بچوں سے بول رہی ہے ماں دیکھو پک رہا ہے، پک رہا، ذرا انتظار کرو، ذرا انتظار کرو۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ دیکھتے ہوئے اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں، اے میرے بیٹو بتاؤ، دیکھو عید کے دن کیسا تنگی پر صبر کرنے کا مادہ سکھایا، حالانکہ چاہتے تو بادشاہ بولے تو شہزادے بنا سکتے تھے اپنے بچوں کو۔ تو اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں، اے میرے بیٹو کیا تم اس بات سے راضی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے والد کو دنیا میں پوری چیزیں دے دے اور تمہارا باپ آخرت میں جہنم میں چلے جائے، کیا تم اس بات سے راضی ہوگے؟ سارے بچوں نے کیا کہا؟ سارے بچوں نے کہا ابا جان نہیں، ہم دنیا میں فخر و فاقہ برداشت کر لیں گے، مگر قیامت کے دن ہمارا باپ جہنم میں جائے، یہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ معزز حاضرین، اپنے بچوں میں جفا کشی پیدا کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ جفا کشی کا مطلب کیا؟ ہر ماحول میں پلنا بڑھنا، فین نہیں تو بھی سونا، اے سی کی عادت نہیں ڈالنا، ہر جگہ ہر مہینے جو بھی چیز بلاتے ہمیں دلاتے جاتے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ دیکھو یہ عیش پرستی کی زندگی مومن کو زیب نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سوئے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے پیٹھ پر
چٹائی کے نشانات ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا، قیصر و کسریٰ کو دیکھو کتنا انجوائے کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو کیا جواب دیا؟ دیکھو یہ جواب ہمیں بچوں کے لیے دینا چاہیے۔ عمر سے کہا اے عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کفار کو دنیا میں دے دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت میں دے گا؟ یہ جملہ سننا تھا۔ عمر جیسے سخت دل انسان کی آنکھوں میں مکمل طور پر آنسو آ گئے۔ لہذا ہمارے بچوں میں جب تک صبر پیدا نہیں ہوگا وہ خوشگوار زندگی نہیں گزاریں گے۔ کبھی گوشت کھانا ہی نہیں، قیمہ ہی نہیں، بلکہ کبھی ٹماٹر کی چٹنی اور کھانا بھی کھانا پڑے گا، کبھی دال مچر بھی کھانا پڑے گا۔ ہم اپنے بچوں کو خوب گوشت کھلانا چاہیے، لیکن کبھی موٹی داٹی غذا دے کر بھی مکمل طور پر ان کے اندر جفاکشی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بچے سے اور ایک نصیحت کی، کہا اللہ سے تعلق اچھا ہو، ساتھ میں مخلوق سے بھی تمہارا تعلق اچھا ہونا چاہیے۔ کیا کہا؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بیٹے تکبر نہیں کرنا۔ یہ الفاظ جو قرآن استعمال کرتے دیکھیے، جب اونٹ کو اس کے گردن میں بیماری آتا ہے تو ایسا اٹھا لیتا انہیں اوپر، تو حضرت لقمان وہ لغت کا سہارا دے کر کہتے ہیں اے میرے بیٹے کبھی بھی اپنی تکبر کی وجہ سے اپنی سر کو اوپر نہیں اٹھا لینا۔ آج دیکھو ہمارے نوجوانوں میں، بچوں میں، فلموں میں دیکھ کر، سیریل میں دیکھتا ہے کہ تکبر آ رہا ہے۔ ہمارے بچے اچھے کپڑے پہننے تو چلنے کا انداز کیا ہوتا؟ کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کو نرم انداز سے چلنا سکھایا؟ کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو سے یہ کہا زمین پر چلو تو نرمی سے چلو؟ کیا باپ نرمی سے چلتا، ماں نرمی سے چلتی؟ کیا ہمارے چال چلن میں یہ نرمی ہے؟ یہ مکمل طور پر اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج فخر بہت ہے ہمارے اندر، باپ ہی فخر کرتا، میری تجارت، میرا میرا میرا، ماں کو اپنے اس پر فخر۔ اگر دونوں کے اندر فخر رہا تو بچوں کے اندر بھی فخر آتا ہوا۔ دیکھیے ایک مثال بار بار دیتا میں، ہمارے گھروں کے پاس فقیر و مسکین آتے، ضرورت مند، تو ہمارے مالدار لوگ کیا کرتے، بچے کو بولتے دیکھو بیٹے تمہیں جا کو پیسے ڈالتے ہو، فقیر کہا تم نہ نہیں لگنا، اور فقراء و مساکین سے نفرت پیدا کر رہے ہیں ان کے دلوں میں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقراء و مساکین سے محبت سکھاتے تھے۔ دیکھو حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنے بچے سے بولتے بیٹے تکبر نہ کرو، فخر سے چلا نہ کرو، درمیانی چال چلو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک بات کہی، کیا کہا؟ جب بھی لوگوں سے ملو نرمی سے ملو۔ اور ایک بات کہا، زیادہ چیخنا نہیں، لوگوں کے سامنے بات کرے تو اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، اس لیے کہ دنیا میں سب سے بدترین اور ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ آج کل ہم اپنے گھروں میں دیکھتے اپنے بچوں کو ماں باپ خود بولتے کتے کی آواز نکال، گدھے کی آواز نکال۔ یہ غلط ہے۔ یہ آپ اپنے بچوں کو جانور بنانا چاہتے ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کو انسان نہیں بنانا چاہتے ہیں؟ گدھے کی آواز سب سے بدترین آواز ہے۔ اور آج کل دیکھو ماحول، بچوں کے ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیسا؟ ایک مار تو بچہ گھورتا، اگر ذرہ چھوڑے تو ذرہ بڑا ہوا تو اور مارتا، نعوذ باللہ۔ ایک وقت وہ آتا بچہ اپنے ماں باپ کا گھر سے باہر جانے کے لیے بھی نعوذ باللہ یہ بری تربیت ہو تو یہ سارے چیزیں پیش آتے ہیں۔ لہذا اپنے بچوں کو بتاؤ ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا، دادا نانا سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے آج ہمارے گھروں میں دادا کا، نانا کا، نانی کا، دادی کا بھی ذرہ برابر بھی احترام نہیں۔ کیا بولتا باپ خود بڈھا بڈھی بولتا، جب بولے تو ان کے اندر کیسے محبت پیدا ہوگی، اس کی طرف بھی توجہ دیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ تمام باتیں اپنے اولاد کی تربیت کے لیے انشاءاللہ مومن طوعاً ثابت ہوں گی۔ اس کے بعد سورہ سجدہ آئی۔ سورہ سجدہ میں کافی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کی فجر میں اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اس سورت میں ایک لفظ آتا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، فرمایا کہ موت کا فرشتہ تمہارے روح نکالنے آتا۔ ہمارے پاس علماء بھی، سارے واعظین بھی، جن لوگوں کے پاس باریک اسے علم نہیں ہوتا وہ لوگ کیا بولتے؟ اسرائیل علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے آتے ہیں بلکہ بولتے۔ کیا صحیح ہے کیا یہ؟ اللہ بولتا ہے ملک الموت، انہوں بول رہے ہیں اسرائیل علیہ السلام۔ جب ہم نے تفاسیر کا مطالعہ کیا تو علماء نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام ذکر کیا ملک الموت، اس کے ساتھ فرشتوں کی پوری ٹیم آتی جو روح نکالتی ہے، لیکن یہ اسرائیل جو نام آیا
قرآن میں بھی ذکر نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث میں ذکر نہیں ہے، لوگ اسرائیلی روایتوں کو لے کر قبول کر رہے ہیں۔ شاید مجاہد رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں جنہوں نے اسرائیل نام ذکر کیا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ شرح عقیدہ کی تحاویہ کی نقل کرتے ہوئے اس میں کہتے ہیں فلا اصل له وانما هو من الاسرائیلیات، لہذا کوئی بھی مرے کچھ بھی بولے تو اسرائیل مت بولو، ملک الموت بولو، یہی زیادہ صحیح ہے۔ اس طریقے سے یہ سورت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن پڑھتے تھے تو اس میں قیامت کی یاد دہانی کرتے تھے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک بات بتائی، مومن وہ ہوتا ہے جو رات میں اپنے بستر کو چھوڑ کر اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو جنت ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر، اس کے پاس جو جہنم ہے اس سے ڈر کر اپنے آپ کو مکمل طور پر پکارتا ہے۔ اور اس کے بعد اس صورت میں اللہ نے یہ بھی بتایا بنی اسرائیل کو ہم نے اونچی زندگی دی، ان کو اپنے وقت میں افضل ترین قوم بنایا۔ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ان کے اندر دو صفتیں تھیں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ان کے اندر صبر بھی تھا، یقین بھی تھا۔ معزز حاضرین، اس کے بعد سورہ احزاب شروع ہوتی ہے، اس میں جو اہم باتیں ہیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ الاحزاب، احزاب کا مطلب مختلف جماعتیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، کیا کرے؟ یہود، مشرکین، کفار سب مل کے رسول اللہ کے خلاف جنگ کا ماحول بنائے مدینے میں، اسے بولتے غزوہ احزاب، اسے بولتے غزوہ خندق۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، کفار اور مشرکین تعداد 4000 سے زائد ہو گئی اس جنگ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے مشورہ کیا کیا کرنا، پورے مل کے مدینے پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں، کیا کرنا؟ سلمان فارسی جو ایران سے آئے تھے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس ایران میں جنگ ہوئی تو لوگ خندق ہوتے، خندق دیکھتے نا جو پانی رہتا ہے قلعے کے اطراف میں، کوئی بھی وہاں سے ادھر کر نہیں آنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پختہ عقل ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی بات کو مکمل طور پر قبول فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سخت ٹھنڈی میں، غور سے سنیے، مدینے کی سخت ٹھنڈی میں اپنے پیٹ پر 2 پتھر اور صحابہ کرام 1 پتھر باندھ کر خندق کھود رہے ہیں۔ اس وقت جیسی بھی نہیں تھا، سبل بھی نہیں تھی، صحابہ کرام بھوکے ہو گئے۔ اور معلوم ہے سردی کے دنوں میں نہیں کھائے تو انسان کو سردی کا مقابلہ کرنے ہوتا نہیں۔ ذرا تصور کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ کے اور حضرات صحابہ کرام نے 1 پتھر باندھ کے خندق کھودی ہوگی۔ یہ کئی کو پتھر بنتے بولے تو پتھر پیٹ پہ بن لیے تو بھوک کا احساس کم ہوتا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا۔ صحابہ کرام بھوکے، کئی دن کے فاقے، اب صبح میں ناشتہ نہیں کرے تو کیا ہوتا، ہمیں پتہ نہیں کیا آگے کرتے اس کے واسطے۔ حضرات صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ دیکھو ہم بھوکے ہیں، ہمارے پیٹ پر 1 پتھر ہے۔ اللہ کے نبی اپنا بدن مبارک اٹھا کر بولتے دیکھو تمہارے پیٹ پر 1 پتھر ہے تو میرے پیٹ پر 2 پتھر ہیں۔ اس نبی نے گرمی میں جہاں تبوک کا سفر کیا، سردی میں ویسے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودا۔ اور دیکھو جب بھوک کا احساس زیادہ ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشعار پڑھ کے اپنے صحابہ کا دل بہلاتے تھے۔ کیا بولتے تھے؟ اے اللہ تو انصار و مہاجرین کی مغفرت کر دے، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ جب یہ اشعار حضرات صحابہ کرام سنتے تو کیا بولتے؟ یہ دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، آخرت کی زندگی حقیقت میں آخری زندگی ہے۔ معزز حاضرین، اس سورت کے شروع میں اللہ نے یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، درس دیتے دیتے دوسرا کام کرے تو ایسا مطلب سمجھ میں آ گیا آپ کے اندر 2 دل ہیں، ایک دل آپ کا درس میں ہے، دوسرا بازو والے کے ساتھ ہے، نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے 2 دل نہیں بنائے۔ اسی طریقے سے منہ بولا بیٹا اصلی بیٹا نہیں بن جاتا، اور جو آدمی اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے تو بیوی ماں نہیں بن جاتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں یہ بھی کہا ہر آدمی کو اپنے
اپنے نفس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کے لیے مائیں ہیں۔ ماں کون ہوتی؟ وہ جنتی ہے۔ نبی کی بیوی امت کے لیے ماں بولے تو جیسے ہم اپنی امی کا احترام کرتے ویسے ان ماؤں کا مکمل طور پر احترام کرنا چاہیے، اس معنی میں ماں۔ اور ایک بات بھی ہے، جیسے ماں سے شادی نہیں کرتے نا ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد نبی کی بیویوں سے شادی بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی جو بیویاں دنیا میں تھیں وہ آخرت میں بھی جنت میں بھی آپ کی بیوی بن کر رہیں گی۔ معزز حاضرین، غزوہ خندق کی ایک دو تین مثالیں بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام خندق کھودتے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ۔ وہ کیا بولے آ کر اپنی بیوی سے ایسا کھڑ کے دیکھے نبی 2 پتھر باندھ کے خندق کھود رہے ہیں اور صحابہ 1 پتھر باندھ کے خندق کھود رہے ہیں۔ دیکھے تو بھوک برداشت نہیں ہوئی، اور عرب میں مہمان نوازی جو ہے دنیا کے کسی حصے میں مہمان نوازی نہیں آ سکتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں کو دی ہے۔ لہذا جابر رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے، جا کر بولے دیکھو نبی کو بھوک میں دیکھ کر دل مار لے رہا اندر سے، صحابہ کو بھی دیکھتا ہوں یہ لوگ بھوکے ہیں، کیا کروں؟ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی ماشاءاللہ کیسی تھی دیکھو۔ جابر کی بیوی نے کہا چلو ہمارے گھر میں ایک بکری ہے، بکری کو اللہ کے رسول کے خاطر ذبح کرتے ہیں، جس کے گھر میں نبی مہمان بن کے اترے اس صحابی کی خوش نصیبی کا کیا عالم ہے۔ بکری کو ذبح کیا، روٹی پکایا، اور سالن جو ہے چولہے پر ہے، روٹی پکانے والا روٹی بھی پکا رہا ہے۔ یہ تیار ہو گئی تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے اور سارے صحابہ کے لیے کھانا تیار کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! بھوکے صحابہ نے جب یہ سنا ہوگا ان کے دلوں پر کیا خوشی گزری ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کی بات کو سن کر کہا یا اہل خندق ان جابرا صنع لکم طعاما، کہا کہ اے خندق کھودنے والو، یہ بولے تو صحابہ کیسی للچائے ہوئی نگاہوں سے دیکھے ہوں گے، بولے جابر نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے، چلو ہم کھا کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر! پورے بھوکے صحابہ پتہ نہیں کتنے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جابر کے گھر کا رخ کرتے ہیں، اور آپ نے جابر سے کہہ دیا تھا روٹی جہاں ہے وہیں رہنے دو، سالن جہاں ہے وہیں رہنے دو، میں آنے تک دونوں چیزیں نہیں ملانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے گھر میں، آپ نے فرمایا جابر روٹی کہیں بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا روٹیوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت میں سالن کے لیے برکت کی دعا دی۔ دیکھو یہ نبی اتنا بھوکا رہ کر بھی سب سے پہلے اپنے بھوکے صحابہ کو کھلانے کی مکمل طور پر کوشش کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی جب بڑا ہو گیا پہل لے جائے کرسی میں بیٹھ جاتا، دیکھتا نہیں کون بھوکے نہیں۔ یہ دیکھو کیسا خیال رکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ روٹی بھی گوشت ملا کے دیے، پورے صحابہ کھا کے اٹھے۔ آپ نے جابر کو بلایا، جابر دیکھو تمہارے گھر میں یہ روٹی کا گوشت بھی تھا، میں نے برکت کی دعا کی، معجزہ ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سارے صحابہ دل بھر کے پیٹ بھر کے کھا کر چلے گئے، ہمارے گھر میں وہ روٹی بھی وہ گوشت کا سالن ویسے تھا، میں بھی کھایا، میرے بیوی بچے بھی کھائے، ماشاءاللہ مکمل طور پر یہ چیز رہی۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، اس جنگ میں حضرات صحابہ کرام نے بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ ایسی دیکھو ٹھنڈی ہوا لگی تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ ٹھنڈی کے زمانے میں کان میں روئی رکھ لیتے، جوان بھی بڈھے بھی۔ یہ کیسے تھے حضرات صحابہ کرام؟ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جرکن پہنے ہوئے، جنگ میں جرکن گرم گرم پہنے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کون ہے تم میں سے جو جا کر دشمنوں کی خبر لائے؟ تو پورے لوگوں کون اٹھے گا ٹھنڈی میں؟ ٹھنڈی کے وقت میں ہمیں نماز کچھ نہیں آتے۔ حضرات صحابہ اکرام وہ مدینے کی ٹھنڈی کے میدان میں بالکل ٹھٹر رہے سردی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کسی صحابی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کے سامنے حذیفہ رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، آپ نے کہا حذیفہ اٹھو۔ حذیفہ کہتے ہیں اٹھ گیا، نبی بولے تو نام لے کے کون نہیں اٹھے گا؟ تو کہتے ہیں حذیفہ جاؤ، جا کے
دشمنوں کی خبر لے کر آؤ۔ دیکھو ماشاءاللہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے نکلتا ہے تو کیسی کیسی کرامتیں دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ صحابہ اکرام کو کہتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، جب میں سردی سے ٹھٹرتے اٹھا، میں جا رہا ہوں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میں گرم حمام میں ہوں۔ اللہ اکبر! یہ ٹھنڈی کے درمیان میں گرم ہوا ہر طریقے سے آ کر مکمل طور پر ان کی حفاظت کر رہی ہے۔ جاتے ہوئے اپنے آپ کو میں گرم محسوس کرتا ہوں، گئے جا کے دشمنوں کے صف میں گھسے، ہوائیں چل رہی، ایسی خطرناک ہوائیں، وہ جو ٹینٹ ڈالے تھے پورے ٹینٹ مار لے کو جا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ دشمنوں کے صف میں، ان کے اندھیرے میں کیا سمجھ میں آتا ہے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے گھس گئے، جا کے مکمل طور پر بات لے لیے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو وہی گرم ہوا حمام کی طرح مجھے لگ رہی تھی۔ یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کی تکلیف کا احساس کیسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے پوچھا، حذیفہ جا کر آئینہ کیسے لگا؟ بولے یا رسول اللہ ٹھنڈی تو تھی لیکن آتے جاتے ہوئے گرم ہوا تھی۔ اب اللہ کے نبی نے پوچھا حذیفہ آپ کو سردی ہو رہی کیا؟ آپ کے کندھے ایسے سے ہل رہے نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جرکن نکال کر ان کو پنائی۔ یہ ہوتے ہیں حضرت سے صحابہ کرام کی خدمت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو، احد پہاڑ کے برابر کسی کے پاس سونا ہے آج؟ نہیں ہے، آدھے احد کے پہاڑ پر بھی سونا خرچ کرو، تم صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ معزز حاضرین، اس جنگ میں اور بڑی کئی چیزیں آئیں۔ ایک جگہ جا کے اللہ کے نبی مار رہے ہیں، صحابہ مار رہے ہیں ٹھنڈ میں، لگ رہے ہیں، چٹانیں پھٹتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آ کر بولے یا رسول اللہ یہ چٹان ہٹتی نہیں ہے، آپ آئے، خدا لیے ہٹو میں آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر زور سے مارا، چٹانوں کے درمیان سے روشنی نکلی۔ حضرات صحابہ اکرام نے کہا، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قیصر اور کسریٰ کے شام کے قلعے دکھائے گئے۔ امت میرے بعد ان تمام فتوحات کو یا ان تمام علاقوں کو مکمل طور پر فتح کرے گی۔ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ جو دیکھیے غزوہ خندق میں سردی کے موقع پر حضرات صحابہ کرام نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا نا۔ اللہ تعالیٰ وہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جیسے عین سردی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اے مومنوں تم زندگی کے ہر موڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر تھام کر رکھو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر کیا۔ یہاں دیکھیے خواتین اسلام بھی ہیں، برابر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں آ کر خواتین کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا۔ عموماً کیا ہوتا ہے مرد سے زیادہ عورت کے اندر مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں مرد کما کے لاتے پوری کمائی اس کے پاس سے لے لیتے، بعد میں یہ ٹیم سب دیتے رہتے، ایسا بھی ہوتا۔ یہاں کیا ہوا مال ذرا کم آ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو خرچہ کم دے رہے تھے۔ بعد میں کیا ہوا جنگوں میں مال غنیمت زیادہ آنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کیا کہا، آ کر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو مال غنیمت زیادہ آ رہا نا، پہلے ذرا خرچہ کم دیتے تھے، خرچہ بڑھ کے دو۔ یہ مطالبہ کس نے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی، نبی کی بیوی ہو کر مال کی محبت آئی، یہ ہو نہیں سکتا۔ عام عورت میں اگر مال کی محبت آئے تو الگ ہے، لیکن امت کی ماؤں میں مال کی محبت آتی ہے تو اللہ کو پسند نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں اتاری، دیکھو اگر تم کو نبی کی بیوی بن کر رہنا ہے تو صبر کے ساتھ رہنا ہے، ورنہ تو نبی تم کو طلاق دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر! کیسے ہوگا؟ حضرت نبی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر کیا گزرا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں یہ بھی فرمایا اگر تمہیں دنیا ہو تو دنیا دے دیتے ہیں، ورنہ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہاتھ بھی دھونا پڑے گا۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے کیا کہا؟ نہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کی بیوی بن کر رہیں گے، ہمیں دنیا کی محبت نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، آخرت ہمیں چاہیے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے نبی سے کیسے صبر کیا۔ مکی زندگی میں حضرت خدیجہ نے آپ کا کیسا ساتھ دیا، مدنی زندگی میں دیکھو
عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں، ایسے الفاظ آتے ہیں، ہمارے لیے پاس دو ہی چیزیں تھیں، ایک تو ہمارے پاس کھجور تھا، دوسرا پانی تھا، اسی پر پورا مہینہ گزر جاتا تھا، کبھی مہینے گزرتے چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں روٹی ہوتا تو تیل نہیں تو روٹی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مکمل طور پر ان پر صبر کیا۔ لہذا یہاں خواتین اسلام بھی ہیں۔ اے معزز خواتین، آپ کے شوہر جتنا کماتے ہیں سلیقے سے اس میں زندگی کرو۔ اگر آپ کو خرچ کرنا نہیں آتا تو خرچ کرنا سیکھو۔ اگر آپ کا شوہر 10,000 کماتا ہے تو 5,000 میں جینے کرنے کا سیکھو۔ اگر آپ 20,000 میں جینا کریں گے تو شوہر کہاں سے لے کر آئے گا؟ لہذا یہ قناعت پسندی مرد سے بڑھ کر عورت میں رہنا چاہیے، جس کے اندر قناعت پسندی ہوتی ہے، اور بولتے جگتی سے جینا کرنا، بولتے موٹے زمانے موٹے انداز میں، ایسے مکمل طور پر جو ہے جینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا، اے نبی کی بیویوں، دنیا میں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کیا ہے؟ اپنے گھروں میں ٹہری رہو، بے پردہ باہر نہ نکلو۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت اتری، حضرات صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنا ماشاءاللہ خیال رکھتی تھیں، مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، حج کے بعد آپ نے ازواج مطہرات سے کہہ دیا کون بھی بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکلنا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ حج کے بعد واپس آئی تو گھر کو لازم پکڑ کر رہی۔ آج عورتوں کا کیا حال ہے دیکھو، شوہر ڈیوٹی پہ گیا ہے، بیوی فون کر رہی تھی امی کے گھر جاتا ہوں، بعض گھر میں کیلے دیا جاتے رہتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ کا شوہر اگر آپ کو روکتا ہے تو نہیں جانا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، بار بار ماں کے گھر کو جا کے شوہر گھر والوں کی غیبت کر کے یہ شوہر بیوی میں ناچاقی مکمل طور پر پیدا ہوتی ہے۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، جب حج کرنے کے لیے جاتی تو کیسے پردے کی پابندی کرتی۔ انہوں بولتی عائشہ رضی اللہ عنہا، دن میں کبھی میں بیت اللہ کا طواف کرے سے مجھے معلوم ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے وہ بولتی، میں اور دوسرے ازواج مطہرات اگر عمرہ کرنا، اگر طواف کرنا بولے تو رات میں آخری حصے میں جاتے کعبۃ اللہ کے قریب طواف کر کے مکمل طور پر واپس آ جایا کرتے تھے۔ یہ دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کیا کردار ہے۔ آج ہماری عورتوں میں عائشہ نام ہے لیکن عائشہ کا کردار نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا کمرہ جانتے نا، جس کمرے میں اللہ کے نبی دفن ہیں، عائشہ اللہ کے نبی، بعض میں ابو بکر کے بازو جو جگہ تھی وہ حضرت عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی۔ حضرت عمر کا انتقال ہو رہا ہے تو اپنے بیٹے کو بستے، جاؤ ام المومنین عائشہ کو سلام سناؤ، میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر کے بازو میں دفن ہو جاؤں، میری دلی خواہش ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اندر سخاوت اور ایثار کا جذبہ کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ یہ ہوتی ہے نبی کی تربیت، ایثار، دنیا والوں کے لیے اپنے سب کچھ مکمل طور پر قربان کر دینا۔ عمر نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے، میرا جنازہ لے جاتے وقت بھی ذرا پوچھ لو عائشہ جگہ دیتی کہ نہیں کی۔ عائشہ تیار ہو گئی جگہ دینے کے لیے، ماشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کے بازو ابو بکر کے بازو عمر رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا۔ جانتے ہیں نا، یہ خبر جب ہم سلام پڑھ جاتے ہیں وہی ترتیب ہے اس میں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا جب تک اللہ کے نبی شوہر ابو بکر جب تک انہوں دونوں تھے بغیر پردے کے گزرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر کو دفن کیا گیا خبر کے اندر رہ کر بھی وہاں سے گزرتی تو اوڑھ کر جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ حیا، خبر کے اندر عمر ہیں، اجنبی پن، حالانکہ مر گئے تو ہماری عورتیں اجنبی مرد کو دیکھنے بھی چلی جاتی، حالانکہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے، حالانکہ دیکھا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مکمل طور پر اپنے آپ کو حیا کر کے بولتی تھی، مجھے عمر سے مکمل طور پر حیا آتی ہے۔ معزز حاضرین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی خوشگوار زندگی کے اصول بیان کیے۔ نبی کے گھر میں مال نہیں تھا زیادہ، نبی کے گھر میں کیا تھا؟ نبی کے گھر میں تھا تو کیا کیا چیزیں دیکھیے۔ ہم خوشگوار زندگی جو بولے تو ویسٹرن کلچر جو تصور دیتا ہے وہ پورا لے لیں۔ اسلام نے خوشگوار زندگی کے، پرسکون زندگی کے جو اسباب بتائے وہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ہمارے پاس نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، اللہ کا ذکر بھی نہیں، دعا بھی نہیں۔ صبح اٹھے جانوروں کی طرح منہ
منہ دھو لیے، مطلب جو ہے کمپنی کو چلے گئے، آئے بیگ پہ ایسے سو گئے. ہماری زندگی سے گزر رہی ہے. حضرات صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سکون تھا تو اس کے کیا اسباب تھے؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نبی کے گھر میں نماز تھی. وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکات تھی. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تھی. جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نماز، روزہ سب ہوتا ہے، اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوشگوار زندگی دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مسلمان مرد مسلمان عورتیں، پورا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے آخر میں کیا فرمایا؟ یہ بات دیکھیے، یہاں خواتین بھی ہیں، ان کے اندر جمعہ کو اور رمضان میں آنے کا بڑا جو ہے جذبہ رہتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے عورت اگر گھر میں اکیلے بھی نماز پڑھتی ہے ماشاءاللہ جماعت کا ثواب اسے ہے. مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زید اور زینب کا واقعہ بتایا. اور ولیمے کا ایک واقعہ بیان کر دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں کئی ولیمے کیے. آپ کی 11 بیویاں تھیں نا، تو کیا آپ کی ولیمے میں کیا ہوتا تھا؟ کھجور یا نہیں تو ستو. اکثر ولیمے آپ کے کھجور اور ستو پر ہوئے. اگر آج کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، اگر ہائی فائی نہیں کھلائے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ سسرال میں کیا عزت رہتی میری بیٹی کے لے لوگ گالیاں دیں گے. یہ بات یاد رکھیے، اللہ کو خوش کرنا سیکھو. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں کب تک بولتے رہیں گے آپ یہ؟ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں کسی بیوی کے ولیمے پر بکرا ذبح نہیں کیا سوائے زینب رضی اللہ عنہا کے. یہ کیا بولتی زینب رضی اللہ عنہا؟ کیوں بکری ذبح کی معلوم ہے؟ زینب رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے میری شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 آسمانوں کے اوپر سے کرائی. اللہ اکبر. یہ حضرت زینب. ولیمے کا وقت آیا، آپ نے صحابہ کو بلایا. اب یہ جب تک یہ ولیمہ ہو رہا ہے اس وقت تک اللہ کی نبی کی بیویاں صحابہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بات کر لیتے ہیں. کیا ہوا؟ وہ ولیمے کے وقت پردے کی آیت اتر گئی. اللہ کے نبی نے پردہ لگا دیا، بولے آج کے بعد میرے بیوی کو تمہیں نہیں دیکھنا کون بھی، ایسا بول دیا. ولیمہ ہوا کیا؟ ولیمہ ہو گیا تو ہمارے پاس دعوتوں میں لوگ کھاتے ہیں، باتیں کر بیٹھ ہوتے ہیں، انہیں وہ کھا رہا ہے وہ کھا رہا ہے، دانت میں خلال کر رہا ہے، 2 گھنٹے باتیں کرتے ہیں لوگ شہر میں. تو زینب رضی اللہ عنہا دلہن ہیں، ولیمے کا کھانا کھا لے کو صحابہ وہاں بیٹھ گئے ہیں، پردہ لگا دلے ہیں. زینب دیوار کی طرف پھر کو بیٹھے سے ان کو باہر آنے سے نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی یہ نہیں بول سکتے کہ اے صحابہ گھر کے باہر چلے جاؤ. اللہ نے آیتیں اتاری، صحابہ کو کہا کھانا کھا کو ہو گیا تو فوراً چلے جانا وہاں سے. نبی تم نہ گھر سے جاؤ بلکہ بول نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ حق بولنے سے نہیں شرماتا، نبی کبھی شرما سکتا ہے. لہذا ضرورت ہے کسی بھی ولیمے کی دعوت میں جاؤ تو کھانا کھا کے ہو گیا تو وہاں سے فوراً ہٹ جانا چاہیے. اور ہمارے ولیموں میں اور ایک بات ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے ولیموں میں ایک مالداروں کو بلایا جاتا ہے، غریبوں کو دھتکار دیا جاتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ مالدار کو جا کو بار بار کھانا ڈالتے رہتے، غریب کو کوئی تھوک کے بھی دیکھتا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو دھتکار دیا جائے اور جو ہے مالداروں کو مکمل طور پر بلایا جائے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تبارک اس کے بعد ذکر کا یہ فرمایا نبی کی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج سے چاند سے تشبیہ نہیں دیا. بڑا اہم نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا روشن چراغ. یہ کیوں نہیں بولا کہ نبی سورج ہیں؟ یہ کیوں نہیں بولا کہ نبی جو ہے چاند ہیں؟ یہ چراغ سے تشبیہ کیوں دی؟ اس لیے کہ سورج کی روشنی ایک حد تک پہنچ سکتی ہے، چاند کی روشنی ایک حد تک پہنچ سکتی ہے. ماشاءاللہ چراغوں کی جو روشنی ہوتی ہے وہ اندر تہ تک بھی مکمل طور پر جاتی ہے. لہذا علماء نے یہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی، آپ نے توحید کا جو نور لے کر آئے تھے وہ نور دنیا کے کونے کونے میں پہنچا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ صلاۃ و سلام بھیجتے رہنا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے فائدے بتائے. پردے کا فائدہ کیا ہے بولے تو پردے کا فائدہ، پردہ اگر عورت کر لی سمجھ جاؤ دنیا کا کوئی بھی انسان اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا. ابھی دیکھیے اسے واقعے کے پس منظر میں مسکان کا واقعہ آیا نا، انہیں جو ہے اسکارف پہنی تھی اور ماسک لگائی تھی، پورا مطلب نقاب بھی نہیں تھا. اب انہیں گاڑی چھوڑ دے کے چل کے جا رہی ہے، پیچھے سے جے شری رام بول کے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. انہیں کیا کر رہی ہے؟ اللہ اکبر بولی. دیکھو کتنا خوش ہوئے،
5 लाख کا انعام دیے. میں تو بولتا ہوں اللہ یہ 5 لاکھ انعام پر اتنا خوش ہوئے, یوٹیوب پر بھی ڈالیے نا. اگر ساری عورتیں مل کر اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ پردے کی وجہ سے کیا ثواب دے گا, اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے. اور معزز حاضرین, پردے کے بارے میں ایک بات بتا دیتے ہیں. پردے کی کیفیت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی. ہم چھوٹے چھوٹے دسترخوانوں کی طرح اوڑھنی حالانکہ اپنی عورتوں کو دیتے ہیں, وہ پہن لے تو یہاں گلے کا پورا حصہ نظر آتا نہیں. پردہ کیسا ہونا بولے تو قرآن نے اس کے لیے جلباب بولے تو ڈھیلی ڈھالی بڑی چادر جو اوپر سے اوڑھے تو اس کے گڑگے تک آنا, اسے بولتے پردہ. یہ ہمیں پردہ اپنے ذہن میں آئے کریں گے ثواب نہیں ملے گا. اللہ اور اس کے رسول نے پردے کا جو حکم دیا ہے اس کی طرف مکمل طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. پردے کا فائدہ کیا ہو بولے تو آپ دیکھیے بسوں وغیرہ میں مسلمان عورت بیٹھی ہے بولے تو کون بھی جا کے اس کے بازو نہیں بیٹھتا. کیا پردے میں کالا ایک ڈر ہے, رنگ ہے, اور کوئی مسلمان عورت اپنے بازو غیر مت بیٹھ تو برداشت نہیں کر سکتی اسے. اب غیر مسلم عورت کو دیکھو بازو بیٹھے اجنبی میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. تو پردے کا ایک فائدہ اللہ تبارک نے یہ بیان کیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ سے متعلق ایک بات ہے, بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر اور ساتھ میں حیا رکھنے والے بھی, بڑے حیا رکھنے والے. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ غارت کرے, ان پہ لعنت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی. نبیوں کو انہوں نے چھوڑا نہیں. کیا بولے معلوم, بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی شرمگاہ میں کیا کی بیماری آ گئی, استغفر اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو پیدا فرمایا, ہر نبی عیب سے پاک, جسمانی طور پر ایمانی طور پر پورے طاقتور. کوئی نبی اندھا نہیں تھا, کوئی نبی لنگڑا نہیں تھا, اور کوئی نبی جو ہے پیر سے ہینڈی کیپ نہیں تھا. ذرا اٹھا کے بتائیے تاریخ آپ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایسا الزام لگایا, کیا لگایا, ان کے وہ مطلب شرمگاہ میں بیماری ہے. اللہ تبارک کیا حیا رکھنے والے موسیٰ پہ الزام لگاتے ہو, کیا کرے انہوں. ایک مرتبہ ایک پتھر پر کپڑے رکھ کر ننگے نہا رہے تھے. ننگے نہانا جائز ہے, اگر کبھی آپ کو ایسا موقع آ جائے کپڑے بدلنے نہیں ہو رہا ہے اور جو چیز پہن کر نہ رہے گیلے ہو گئی تو سکھانا تو کبھی نہ سکتے, ورنہ تو کچھ پہن کے ہی نہانا مردوں عورتوں کے لیے افضل ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے. لیکن وہاں ضرورت تھی, کپڑے رکھ کر نہا رہے تھے. نہا کر ختم ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نہا کر ختم ہوئے, کپڑے پہننا چاہے, کپڑے پہننے کا ارادہ کیے تو اللہ نے پتھر کا حکم دیا, اے پتھر جس پر موسیٰ نے کپڑے رکھے پتھر بھاگ جا. اللہ کا حکم ہوا, وہ پتھر بھاگنے لگا. حیا رکھنے والے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے بات کی, کہا صوبی حجر, اے پتھر کپڑے کپڑے کپڑے. وہ بھاگ کے بہت آگے لے گیا. تو کیوں واقعہ پیش آیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ کے جا رہے ہیں, بنی اسرائیل کے پورے لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں. اللہ نے کہا اے بنی اسرائیل کے لوگوں ملعون ہو تم. ایک الزم پیغمبر پر ان کے شرمگاہ پہ جو ہے نعوذ باللہ بیماری کا الزام لگاتے ہو, اوپر سے نیچے تک دیکھ لو کہیں تم کو عیب نظر آتا ہے. یہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کی طرف سے ماشاءاللہ ڈیفنس کیسے کرتا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے کہا اے ایمان والو سیدھی بات کہو. اور اس کے بعد اللہ نے یہ بتایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں. یہیں ہم اپنے درس کو روکتے ہیں. اگر میں نے کوئی صحیح بات کہی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے, اگر سبقت لسانی سے یہ علم کی کمی کی وجہ سے میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے تو شیطان اور میری نفس کی وجہ سے ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو معاف فرمائے. اور ہم نے جو باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر ہمیں اپنے بچوں کی بیویوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. آپ لوگوں سے گزارش ہے, درس ختم ہونے کے بعد لوگ پورے باہر چل جاتے ہیں. جب وطر کی نماز صرف 4 صفحے رہتے ہیں, ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ مجھے خوش کرنے, انتظامیہ کو خوش کرنے نہیں آئے. کس کو خوش کرنے آئے؟ اللہ کو خوش کرنے آئے. لہذا دعا کے بعد سحری کا بھی انتظام ہے, کر کے مکمل طور پر صبر سے بیٹھے رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ 21ویں تاخرات کو ہمارے زندگی میں تبدیلی کی رات بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. ہمارے جو ہے جو بھی ہمارے رشتہ دار جو ہے اللہ
کے پاس پہنچ چکے. اللہ تعالیٰ بال بال مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ تاخرات میں جیسے جگہ ہیں اور بقیہ پوری عشرے میں بھی اور خصوصاً 4 تاخراتوں میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے, ذکر و اذکار کرنے, قرآن کی تلاوت کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.